انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی. جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں. جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا، اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا. پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں. اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا بلکہ باپ غصے والا ہو تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا. اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی. میری بات پہ توجہ کریں. آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی. میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے. میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں. بھائی، عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے. کہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے. ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی. تو لالچی کوئی بھی ہو، وہ لال کی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے. پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے. پھر یہ چکر چلے گا. تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی. ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہے. 100 روٹی کھا سکتا تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے. تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے. نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کرے، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی. یہ جھوٹ ہے. حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں. نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دے. رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی. دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے. نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا. حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا. فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا. کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا. انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے. لیکن اگر لوگوں کی تربیت ٹھیک نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے کہ چلو کو پھسلے گا تو میں ہنسوں گا. چونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی. تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہے، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا. میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا. یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں. میں دیہاتوں سے خریدتا، شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا. اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا.
صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا. بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی. تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دے. تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. دین کیا ہے؟ بول کے بتائے. نفع لینے کا نام نہیں. دین نفع. سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ در درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں. یہ ڈیوٹی کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا. دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو. عرض کی حضور وعدہ ہو گیا. آپ فرماتے کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی. اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں. ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا. 3 دینار میں سودا ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا. شریف گھوڑا تھا. پنجابی کی آخید ہے ساؤ جی، ساؤ کہتے وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہو. یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والے 6 دینار کا ہے تیرا. فرماتے ہیں میری طرف آ کے کھول کے دیکھنے لگا. فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا. تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے. کہتے اس کی دونوں آنکھیں کھل گئی. میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے. یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا. اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے. پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا. اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی. کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری. میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، میں بدل گیا ہوں. میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے. کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا. کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا. فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا. تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہی لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا ہے، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں. اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی. اللہ دکان پہ بھی. شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے. دکان پہ بھی وہ اللہ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. کریانے والے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان کے، گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ. آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو رہے، قحط سالی ہے، دعا کر دے بارش ہو جائے.
تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی کہ دیکھو لو ریڑی والے کو پٹھے والے کو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ تو یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے کام کر رہے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں. اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کر. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا 300 روپیہ, یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا, اس لیے کہ آج بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا. صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے, رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں. ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے, اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مان کے کھاتا ہے, چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے, جو لوٹ کے کھاتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھ دے نا, نا آکھے میرا ابے پٹھے بڑھ دے, وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں میرا باپ مزدوری کر دے. اور القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا, یہ نبی پاک نے فرمایا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس. نام رکھے ہوتے ہیں نا, چاچا بشیر, چاچا نذیر, ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں, مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے, میرے پیر نے کر دیتے. انہوں نے کہا تو کر دیتے. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادھی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دیے اور اٹھی رٹائی, جی وہ بھی ایک دعا ہوندی کلی کچی کیسر سارے والی پہ ہی چل گئی. جی وہ نہیں, جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھایا. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے, پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے بھیجا ہے تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا. تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے. کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو, اور تیز بارش ہوئی موسلا دھار. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی, یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے, مسور کی دال دیتا ہے, چنے کی دال چنے بیچتا ہے, یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش, کوئی تو کمال ہوگا. آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا, اوابین بھی نہیں پڑھتا, اشراق بھی نہیں پڑھتا, چاشت بھی نہیں پڑھتا, چلہ بھی نہیں کرتا, پر 30 سال ہو گئے, 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کرتا, پریشان نہیں کرتا, غریب کو لوٹتا نہیں, کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا, کوئی ظلم نہیں کرتا, کوئی ایسا کام نہیں کرتا. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا, رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا,
تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا. اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں. خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑا سخت تھا، اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا. اج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ خیر نہیں، کامے دی خیر ہے، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے تسی؟ ان میں جنہوں لاکھ دے کے کاما رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے. ہاں ڈیرے تے جڑا کاما ہوندا ہے نا بیچارہ، 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی، لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا، پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ، اور مارتے بھی ہیں اسے چودھری صاحب. یہ ظلم ہے. قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا تیری چدراہت تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے. جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا. ظلم کرتے ہیں ہم. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا، میں نے درہ رکھا ہوا تھا، مار مار کے لہو لعان کر دیتا تھا. لوگ مثالیں دیتے تھے، اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے، وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتے. پتہ ہے نا اس کا. کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا. جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے، تو نبی پاک نے بلایا، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، ادھر آ. توجہ ہے میری بات پر؟ پتہ پیروں نے بھی ہوں ساڈے مرید کی کردے پھردے، پر وہ آندے نے ساڈے تو نہ رسن، باقی جو مرضی کرو. ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا، ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے. ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح، لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ، انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر کی عادتیں سوارو. تباہی اتر گئی قوم کی، اور اتنی خانقاہیں، اتنے آستانے، اور اتنے جناب خطیب، اور اتنے ادیب، اور بات پھر وہی کی وہی. فائدہ کیا؟ کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے. کہ یا رسول اللہ حکم کرے. نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے. حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا، بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی. فوراً جان گئے. محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات ہے. حضور حکم کرے. فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ ذرا حدیث سن لے، یہ طبرانی میں موجود ہے. کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا. دہی دے انہیں دا کھانا نوکروں دینی دا آپ کھائی دے. بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے. طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے تو سویرے دال ہی پانی پا کے دینے، ان تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو، تسی گزارا کرو. اسی گزارے تو لنگ گئے، ہم موجے کریں گے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے. فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ. کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روب ڈالنے کے لیے. وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا. ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے. یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو، اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی. پہلے غلام روٹی پکاتے تھے، اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکاؤ. میرے 7 غلام تھے. کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی، میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے. فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ. اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھے تو میرے غلاموں کے ہاتھ کانپے. تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے آج، ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا، اور میں کھل کے رویا.
اور میں ڈٹ کے رویا, اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے. میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں, اب ڈرو نا, اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے, میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس لیے اب ڈرو نا. میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں, اس نبی کا کلمہ. اب میں بدل گیا ہوں, میری عادتیں سنور گئی. بھائیو, اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنورے, جھوٹ جھوٹ ہی رہے, بدیانتی بدیانتی رہے, صدر بھی کرپشن کرے, اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے, وہ بھی سو جائے, حالانکہ ڈیوٹی جاگنے تنخواہ جاگنے کی لے رہا, وہ بھی سو جائے, اگر کرپشن ہی کرپشن, جھوٹ ہی جھوٹ, عادتیں ہی نہ بدلے. عادتیں پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے, بینکوں کی منزلوں پہ بھی چراغاں کیا, روشنی کی. اور میں کہ خدا دے, اور تھانوں میں بھی ہم نے چراغاں کرایا عید میلاد کا. کسی شہر میں گیا تو میں نے کہا بینکوں کے اندر سے سود بند کراؤ, صرف چراغاں کرانے سے کیا مطلب ہے, سود بند کراؤ جو ضروری کام, اور تھانے میں ظلم بند کراؤ. رسول اللہ کا دین قائم ہوگا تو باہر بھی چراغا ہو جائے گا, اندر بھی چراغا ہو جائے گا. صرف باہر چراغا کرانے سے کیا ملے, اندر بھی تو چراغا ہو تاکہ انسان چمک جائے. عادات کا تبدیل ہونا, انسان کا بدل جانا اصل ضرورت. حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے, ماں کو تنگ کرتے, تکلیف دیتے تھے. بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے, اور پتہ کیا سناتے, کہتے ابا پڑھیا نہیں انہوں کی پتہ ہے. میں کہ جڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا او جاہل ہوندا ہے جی, جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں, وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے. اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا, سن لے, غوث ہو, غوث وقت کا کتب ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے. ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی, اس کی جنت بھی ماں کے. تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے, اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا, تجھے شرم ہی نہیں آئی. کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ کامل ولی, ادھر دیکھو میری طرف, 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے, 100 ولی, اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو, بے شک بے نمازی ہو, وہ ایک طرف بیٹھ جائے. 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے, لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا, والد کی مانتا ہے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد, جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا ابا ناراض اس کا. تو خدا کا خوف کرے, وہ بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے, اور جڑا گھر دا ہی تھا انہوں پڑھیا ہی نہیں, اس پر بھی توجہ کرنا بھائی. ماں باپ کی بھی خیال ہے, اس پر بھی. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا, ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی, میری وجہ سے پریشان رہتی تھی. پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوکھ ہو گیا, پھر میری اماں ٹھنڈی ہو, پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی. پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا. پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا, جدھر سے روکتی میں رک جاتا. فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیویوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو, جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو, سنور جائیں گے تمہارے, وہ سنور جائیں گے. لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے ہیں, بدل جائیں, اپنے اندر تبدیلی. ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں, ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی. ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی, اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی, کہندے نے آکھڑے تینے ہو گئے یا کیا تھی تیرے پیکے نہیں جنگے, بتاتی نہیں. ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے, بھائی سے نہیں مانگتا, اسے پتا ہے کہ بھائی تکلیف دے گا, اس طرح نہ کرے, پیار کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میری ایک کنیزہ تھی, وہ کلمہ پڑھ گئی, مسلمان ہو گئی, تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اسے الٹا لٹکاتا تھا, ڈنڈوں سے مارتا تھا, اتنا مارتا تھا
کہ میں تھک جاتا. فرماتے پھر میں پانی منگاتا, پانی پی کے میں تازہ دم ہوتا, پھر مارنا شروع کر. میں اسے بڑا ہی مارتا, مجھے رحم نہ آتا. وہی جناب عمر تھے, پھر خود نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا. صلی اللہ ہو, پڑھیے درود شریف. صلی اللہ ہو, حضور کا نام جب بھی سنے درود شریف پڑھا کرے. صلی اللہ ہو. حضرت عمر فاروق فرماتے پھر میں کلمہ پڑھ گیا. عمر بڑے سخت آدمی, کنیز نے کلمہ پڑھا تو ڈنڈوں سے مارتے, پھر خود کلمہ پڑھ گئے. پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, رات کا وقت تھا, ایک گلی سے گزر رہے, بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. علامہ ابن سرین نے لکھا ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر کہنے لگے غلام سے پتہ کرو بات کیا ہے. معلوم ہوا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے عورت بولی کون ہے؟ کہا بہن ہم گزر رہے تھے گلی سے, تیرے بچے رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگی جاؤ دوڑو, تمہیں کیوں بتائیں. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح, باجرہ کیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں, 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کل سے کھانا کوئی نہیں ہمارے پاس, 2 دن تو بچوں نے کھجور سرکے پہ گزارا کر لیا, آج میں نے نا روڑے ڈال کے پانی میں چولہے پہ چڑھا. فاقہ بڑی مصیبت ہے, سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, ایک کنڈ بلا کے لنگ جان دینی, دوست یار قریبی, اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, ہم لوگ تو خیال نہیں نہ کرتے, ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے دائیں بائیں کون تکلیف میں. کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ جا کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو تو بتانا, بھئی زندے کی تو نے خبر ہی نہیں لی, اب کیا فائدہ, مر گیا تو جا کے کہہ رہے. حضرت عمر فاروق سے وہ خاتون غلام سے کہنے لگی میں نے روڑے ڈال کے نا روڑے چولہے پہ چڑھا دیے تاکہ بچے سمجھے روٹی پک رہی ہے, تو اس انتظار میں بچے سو جائیں, پر یہ بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دیتی, پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی. کہنے لگی سحری ہونے کو ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ خادم کہنے لگا بہن تو نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں, عمر نے میری خبر ہی نہیں لی, خبر ہی نہیں لی. تھوڑا ہی وقت ہے, جب قبر میں جاؤں گی نا تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی نبی پاک کی بارگاہ, سب سے پہلے عمر کی شکایت. میری خبر ہی نہیں لی. یہاں ہمارے حکمران کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون مر گیا, اتنے لوگ قتل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو دوڑے گئے, کھانا لائے, کچا سامان لائے کھانا پانی کا, دالیں سمجھ لیں, سبزی سمجھ لیں, گوشت سمجھ لیں, لائے. حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے, پر اس دن خود آگ جلائی دوبارہ سے, پھر اوپر کھانا رکھا. خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں. فرمایا چپ کر, اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں, الزام میرے اوپر ہے نا, ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا. غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھونکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا. کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا, پھر عمر نے روٹیاں پکائی. ادھر دیکھو میری طرف, حضرت عمر نے روٹیاں پکائی. فرماتے ہیں جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل گئے, پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے, وہ عورت دور بیٹھی ہے, پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئے. جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگ گئے. جب بچے ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ؟ بچے لیٹ گئے, پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے, پھر وہ سو گئے, پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی. بیوہ عورت, کمزور بی بی, اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے, یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں. پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ گئے, کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں. خوش ہو گئی ہو؟ ہاں. کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے کا, اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا, اس طرح کر عمر کو معاف کر دے. عمر بھول گیا تھا, ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتے, اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتے ہیں, چل معافی دے دے. وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی,
میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں؟ چل معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں؟ کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا۔ ابھی یہ لفظ کئی تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا، اب یہاں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا؟ عمر کے سامنے؟ فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے، اگر یہاں معاف کیا تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگانا۔ او میرے بھائیوں، جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اسے کچھ مفادات نہیں حاصل ہوتے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، عادت بدلے، عادت۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عورتوں کا رسیہ تھا، درجنوں عورتوں سے میرے یرانے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اب نہ ناراض نہ ہونا نوجوان نا میری بات سے، میں بات ویسے بھی ختم کر رہا ہوں۔ ہم نا پہلے سال کا کو 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے، پروفیسر اور انجینئر تیار کرتے تھے، اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں، مئی وال تیار کر۔ ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے۔ یہ جوانی نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی، اور یہ یاد رکھ لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر پہ پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ یہ قرضہ ہے، تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہوں اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رکھو، پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں۔ حضرت مرثد، بات ختم کرنے لگا ہوں میں نا، کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا، کل 2 پروگرام تھے، میں بات بیان نہیں کر سکا، گیا ضرور تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن میں بول نہیں سکا، چند منٹ رہا مائک کے آگے اور لوٹ آیا۔ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، اس میں نے اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا، بار بار، کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں، اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے۔ وہ کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے۔ بھائی حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس، تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، کہتے عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرثد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ لیا، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے، اپنے اندر تبدیلی لا۔ آج کی محفل آپ کو بدل دے، جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے، اگر آپ سمرے نا آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تہاڈے تو انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک، دیتے ہیں نا تانا، تو انتظامیہ سمر جائے۔ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سنانے، آپ لوگ بھی سمر جائیں۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے، یہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں،
جناب عائشہ، جناب ختیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائے گی۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں، کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں، تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو، کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ۔ یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں۔ قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا، وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے۔ یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے۔ دیکھو نا، عورت اگر بیٹی ہو تو نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا، جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو عورت بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھا۔ تو بتائیں ماں، بہن، بیٹی کتنی قیمتی ہے، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھ، اس لیے ہم انہیں چھپاتے ہیں، یہ قیمتی ہے۔ کہیں ہمارے حاجی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، بڑی پیاری۔ وہ کہنے نے میں نا ایک دن اپنا پوترے نو، میرے پوترے آخیا کہ چاچا جی ٹافی کھانی میں، دادا جی ٹافی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تے میں وہ تو ریپر لاتا، ٹافی کے اوپر ریپر ہوتا ہے نا، کہ کاغذ نے اسی پنجابی دے لوگ اپنی بولی کاغذ نہیں ہلدا اسی، کہتے میں لا دیتا، وہ تے مکھیاں بہ گئی۔ پوترا آخر لگا یہ نہیں میں ہوں کھانی، تو مکھیاں بہ گئی، مینوں نویں لیا کے دینی پئی۔ کہتے میں ٹافی لے کے آیا تے رون لگ پیا۔ وہ مینوں کہندے دادا رونا کیوں ہے؟ میں کیا کرما والےو، ٹافی تو ریپر لا دیے تے مکھیاں بہنیاں نے تے بی بی دا پردہ لے جائے گا تے گندیاں نظراں نہیں بہن گیاں۔ یاد رکھ، یا حضرت ایک بات میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا، مجھے یاد آئی، حد ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں شاید پہلی دفعہ سنانے لگا ہوں بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جاتے تھے نا گوشت خریدنے، تو جو بکرا لٹک رہا ہوتا تھا نا اس کو نہیں خریدتے تھے، کہتے تھے بیٹا جو لٹک رہا ہے نا جانور وہ نہیں خریدنا، جو پچھایا ہے نا کسائی نے وہ خریدنا ہے۔ تو شاگرد کہتا کیوں؟ فرمانے لگے وہ جو لٹکتا ہے نا اس پہ لالچی لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کیا گوشت ہے بھائی، حریص لوگوں، جس پر حریص کی نظر پڑے وہ نہیں خریدنا چاہیے، وہ گندی نظر پڑ گئی۔ فرماتے ہیں جو لیٹا ہوا ہے اس کا نہیں پتا کس طرح، لہذا وہ والا خریدو۔ تو جب عورت بھی بے پردہ ہوتی ہے نا تو بد مزاج اور گندی نظر والے مرد کی نظر پڑتی، تو پھر اس میں وہ کیف نہیں رہتا، وہ لذت نہیں رہتی۔ وہ عورت جو ہوتی ہے اس کا وہ جو کردار ہوتا ہے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لہذا عورتیں اپنے پردے کی خود حفاظت کر، یہ جب پردوں کے اندر چھپے گی تو قیمتی ہو جائے گی، اور سیدھی حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر میں جا کے چھپے گی انشاءاللہ تعالی، وہاں انہیں پناہ ملے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوطی عطا فرمائی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں میں شکار تھے، وہموں کا شکار تھے، ڈرتے تھے، سہمتے تھے۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو عجیب و غریب ان کے معاملات تھے اور بڑے الجھے ہوئے ان کے حالات تھے۔ وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے
تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی تھوڑی ٹھیک کر دے. وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے. تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا. یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے. میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے. جب ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں نہ ہوتا. تو میلاد کی تو محفل اور میلاد کا جلوس اور میلاد شریف کے جھنڈے، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو یہ تو بعض اوقات بعض لوگوں نے نہ صرف ضد بنا لیا بیچاروں نے، اور وہ ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بہت سارے دلائل کے باوجود بھی بعض چیزوں کو ضد بنا لیا جاتا ہے. تو حضور کے میلاد کا، تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا. نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں. یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے. کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی. ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں. ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے. یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے. بھئی آپ نے کیا بتانا ہے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی ہے، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی ہے. میں بتاؤں گا جی، بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں. میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے. بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے؟ وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی. تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے. پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں. تو یہاں تو تویز دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈالنی ہیں. بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا. تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بیچارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک. پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں. تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار ہو، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے. آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر، وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا. درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا. اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں جی عزیز. اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ چلا وظیفہ بتائیں. تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ بھی صرف ہنسیا اسی جمعے تسی ہنسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے. او خدا کے بندو، سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ. بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور. حضور داعیہ اللہ ہے. نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی. بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں. جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے. کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ. یقین، ایمان کی مضبوطی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا.
یہ تین چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا۔ پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خوانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں۔ حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا، حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ سچے لوگ تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا، ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا۔ برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں؟ پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا مکمل ہو گیا ایمان۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کریں۔ اور یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے، یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ۔ ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت، کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن۔ حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے۔ غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط دیکھے نا، سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے۔ صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے، کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا۔ اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا، کھڑے ہوئے نا، طاقتور ہوئے نا، انشراح صدر تھا، مضبوطی کا نتیجہ ملا۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے، تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے چھوڑی کبھی نہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتہ۔ مضبوط ایمان۔ یار ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے بڑے کام شروع کیے کوئی بھی میرا پورا نہیں ہوتا، میں نے کہا بڑے چھوڑ دو ایک ہی کرو، یہ جو بڑے شروع کیے نا یہ ٹھیک نہیں۔ ایمان کی مضبوطی آج نا میں کیا کروں، امت کے اندر انتشار اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی، فرقوں کے اندر فرقے بن گئے، اب تو ماحول اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے یہی نہیں پتہ چلتا، زخم کہاں کہاں ہے، مرہم پٹی کہاں کی جائے۔ لیکن اللہ رسول کے وعدوں پر ہم نے مکمل یقین رکھنا ہے، کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، بے یقین نہیں ہونا۔ یہ جو وہم ہے نا، وہم یہ نہیں پیدا کرنے۔ جو یار اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عجیب فلسفہ ہے، آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ آپ وہم کا شکار ہیں، آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے۔ حضور داعیہ اللہ، ذہنی مضبوطی پیدا کرے، ذہنی مضبوطی۔ میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا، مجھے جلدی تھی، مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے۔ کہنے لگا جی کوئی مختصر بات۔ میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چارے جھڑ سکتے ہیں، زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ تو آپ مضبوط بات کریں اپنے نظریات کو، لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں، وہ فلسفے کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، ڈھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے ہیں۔
ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. ان کا وصال ہوا، سرکار بڑے غم زدہ، آنکھوں میں آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے، آنسو نکل آئے ہیں، پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں. ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا. لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا. فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ. لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو اوہام پرستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، پتہ نہیں، جو لوگ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. اور میرے بھائی طاقتور، حضور ہمیں طاقتور کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اسی پر بھروسے کا کہا، اسے ہی رازق خالق مالک کہا. طاقتور زندگی. ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں. ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے، لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا. قربان جائیں اس خاتون کے جذبے کے. وہ کہنے لگی تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں. یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے. اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا. اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی. صحابہ فرماتے سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی تھی. کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی کمزور. میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کی ایک محفل سے ہو کے نا تو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. تو ہمارے ہاں لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا. بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے، حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. لوگ آداب نہیں جانتے. کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تھوڑا سا بندے کو، تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی، کہنے لگا او میلادیو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا چونکہ وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے. میں کیا پریشان نہ ہو، ایک کری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا. میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ، مزہ ہی بڑا آیا ہے. اور تو مینوں کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا، تو آکھیا او میں جیڑا حضور دا میلاد پڑھدا ہے. تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد پکیندے گزر گئی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے. اور میں نے کہا روز کہہ، بار بار کہہ، جم کے کہہ. ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے. ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. تو عزیز دوست یاد رکھیں گے آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا، طاقتور رہنا ہے، طاقتور. فرمایا یہ سورج چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں. یقین وہم، وہ ایک بادشاہ تھا تو اسے وہم ہو گیا تھا. اس کا خیال تھا کہ میں جب صبح جاؤں نا شکار کرنے تو کوئی بندہ میرے متھے نہیں لگنا چاہیے ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. سیانے بیانے بندے. ایک گھر میں لڑائی ہوئی، بات طلاق تک آ گئی. تو مولانا ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے لڑائی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ خاوند کہتا ہے جب میں آواز باہر جاؤں نا پیچھے سے آواز نہ دیا کر، میرا کام نہیں پھر ہوتا. دیکھو کیا ہمارا ذہن بن گیا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے. تو پیچھے سے آواز دیتی ہے لہذا لڑائی ہوتی. وہ بھائی اتنا وہم. وہ بادشاہ تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں رستے میں کوئی بندہ اگر مجھے مل جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، لہذا میں جب شکار پہ جاؤں تو رستے سارے خالی ہونے چاہیے. سارے رستے خالی کرا دیے جاتے تھے. تو ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے تھے تو سامنے سے نہ بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے، اسے پتہ نہیں چلا، وہ اچانک روڈ پہ چڑھ گیا. بادشاہ کے لشکر نے دیکھ لیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تمہیں پتہ نہیں کوئی بندہ مل جائے تو میں کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار نہیں ہوتا.
لہذا بادشاہ نے کہا اسے باندھ دو درخت کے ساتھ، 2 بندے سپاہی اس کے سرانے کھڑے کر دو، جب تک میں واپس نہیں نہ آ جاتا اسے چھوڑنا نہیں۔ تو شکار اچھا ہو گیا تو معافی مل جائے گی، نہ اچھا ہوا تو پھر سزا ملے گی۔ اب گرمی کے موسم میں بندہ شام تک بندہ رہا، شام کو بادشاہ آیا، اس نے کہا شکار بڑا اچھا ہوا ہے لہذا اسے معافی ہے، بندہ کھول دو۔ بندہ کھلا تو بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد، بندے جب تنگ آتے ہیں پھر جنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اب اسے بڑا غصہ تھا، اس نے کہا مر تو جانا ہی ہے پر یہ بادشاہ کی تربیت کر کے مرنا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ تیرا خیال ہے تیرے کو متھے لگ جائے تیرا کام نہیں ہوتا۔ کہنے لگا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا، میرا دن بڑا برا گزرا ہے۔ اب بتا منحوس تو ہے کہ میں ہوں؟ نحوست کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ او بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا، یہ حدیث لکھ لے دل کی تختی پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھنا، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا سارے اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ۔ تو بندوں سے ڈرنا، پھر خوش آمدیں بڑی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے، عزت نفس نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ لندن والی پھپھو، امریکہ والا ماموں کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں، وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے، کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا، اس پہ نعت پڑھنے نعت خاں آیا، نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے، پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے، پھر کہنے نے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے۔ وہ میں کیا ظالما، میرے کو پیسے کو نہیں تھا، میری نظر کوئی نہیں کی تھا۔ اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے۔ تو کھڑا کہاں ہے، حضور کے نام لے رہا ہے اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے؟ جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مومن شان والا ہوتا ہے، اس میں خودداری ہوتی ہے، وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا، وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے، وہ اللہ رسول سے لیتا ہے، دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ حضور چاہتے ہیں یہ طاقتور ہو جائے میری امت، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ باقاعدہ نوجوانوں، نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے، کسی سے نہیں مانگو گے۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں، پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی۔ تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دسو تمہیں بلانا ہے کنے پیسے لو گے؟ میں کہ تہاڈے کو دتا نہیں جانا، ساڈا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح، میں کہ چل 2.5 کروڑ دے، تو وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے۔ انہوں میں کہا چھڈ، ہم تو حضور کے گداگر ہیں، جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ تو کس چکر میں پڑا ہے؟ اعلی حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمت اللہ علیہ، کہتے میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو، تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا۔ نذرانہ دینا جائز ہے، حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے، نہیں، تو حضور نے فرمایا رکھ لو، جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں، لیکن ڈیمانڈیں کرنا، بیچنا، خریدنا۔ تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے، غلطی سے منہ سے نکل گیا، آنے جانے کا کرایہ ہے۔ تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا، کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں، کرائے کا مولوی نہیں، یعنی جو کرایہ دے بلا لے۔ میرے والد نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے، کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے، کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر۔ تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا، اب دیکھیں نا گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے، تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے؟ اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں؟ اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے۔ تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے تو وہ بار بار بندیاں نوں تہاڈا مزہ نہیں آیا، تہاڈا ذوق نہیں، تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی فلان نہیں، انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی۔
تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کتنے پیسے لے جے؟ کہندے 5000 لے کے آیا. میں کیا جنہوں نے آیا اے سارے فری آئے نہیں, تو بڑا ذوق والا پہلے تو 5000 لے آئے, یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے, اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو, جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا, پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے, اور میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا, اتنا پکا وعدہ کیا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا, اس سے نہیں کہا, سوال نہیں کیا, بلکہ نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, خود چڑھے. غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے. فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا ہے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ساونج رہنا ہے. حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو, ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں. خودداری, وقار. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا. لفظ لا نہیں فرماتے تھے. پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے, کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو, داعیہ اللہ ہے نبی پاک. ایک پہلو اور بھی ہے. ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے, تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں, یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے. اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو. یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ. نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, خدا را محنت کی عادت ڈالو, ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو. خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں. رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے. فرمایا لے کے آ, اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے, اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے. وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں. دوسرے نے فرمایا میں 2 کا. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا, اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا, کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, دوسروں کو بھی کھلا. 15 دن نظر نہ آنا. کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے, پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر, بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر. اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام حاتم طائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو حاتم طائی بنا ہوا ہے. سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام حاتم طائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو حاتم طائی بنا ہوا ہے. مہربانی کریں جی چھوڑے موبائل میں, بات پر توجہ کریں. اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا, بس بات سمیٹ دوں گا جلدی. حاتم طائی کا بڑا نام ہے. تو کسی نے حاتم طائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نہ نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے ہیں امیر, وزیر, مشیر, علماء, نقبا, ادیب, شاعر, خطیب سب آئے تھے. تو میں نے کہا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے, بیٹھ جاؤ بیٹا, ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے ہیں. بس بات مکمل ہو لینے دے پھر اکٹھی اٹھیے گا. سنیں, کہتے ہیں میں جب گیا نا جنگل میں پتہ کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا حاتم طائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتہ ہے. میں نے کہا جانا نہیں. کہنے لگا چلا تو جاؤں
پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ, کہتے ہیں میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو گیا. اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے. حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی, کہنے لگا پتر ایک بات سننا, دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ, وہاں جو لنگر پکا رہا ہو نا اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں, پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے, کو 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے, اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں, تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری. اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا, پتہ نہیں کیا بنے گا, اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے نا تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے. زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں. پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے, یہ بھی طاقتور ہو جائے. انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دستے قدرت میں, یقین کامل ہو جائے. پھر کسی قسم کا وہم, کسی قسم کی اوہام پرستی, کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے. مولا علی شیر خدا بیمار تھے, بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے, تو ایک صحابی رونے لگے. صحابہ کا پیار بڑا تھا نا آپس میں, تو آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں, کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائیں. تو مولا علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو یقین کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا, حضور تیمارداری کرنے آئے تھے, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں, دعا کر دیں. تو محبوب نے فرمایا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی. فرمایا اس کا مطلب میں بیماری سے نہیں جاؤں گا, میرے اوپر تو حملہ ہوگا, مجھے شہید کیا جائے گا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سب. تو میں نے اپنی پوری گفتگو میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے, یار طاقتور ہو جاؤ, کمزور زندگی نہ گزارو, ڈری ڈری باتیں نہ کرو, سہمے سہمے وقت نہ گزارو, اور قبر میں جاتے بھی نہ ڈرو, بس اعمال صحیح کرو. یہ کرونا آیا تھا نا تو مجھے ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جانے کا موقع ملا, تو میں نے ان سے کہا کہ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ مومن کی قبر تو باغ ہے, باغ. ادھر دیکھنا, قبر نہیں باغ ہے, باغ میں جاتے ڈر لگتا ہے. اعمال ٹھیک رکھو, مومن کی قبر باغ ہے, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ, اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی ہوگی. تو وہاں جانے کو دل کرتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے طاقتور رہیں, مضبوط زندگی گزاریں, فکری کمزوری کا کبھی شکار نہ ہو. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اسلام کا ایک شعر پڑھے گی, تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ. تو بندوں سے ڈرنا. پھر خوش آمدیں بڑی کرتے ہیں لوگ, لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے, عزت نفس نہیں رہی. وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے, وہ لندن والی پھپھو, امریکہ والا ماموں, کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں, وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے. کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں. یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا, اس پہ نعت پڑھنے نعت خاں آیا, نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے, پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے. پھر کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے. وہ میں کیا ظالما, میرے کو پیسے کو نہیں تھا, میری نظر کوئی نہیں کی تھا. اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے. تو کھڑا کہاں ہے, حضور کے نام لے رہا ہے, اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے. جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مومن شان والا ہوتا ہے, اس میں خودداری ہوتی ہے, وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا, وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے. وہ اللہ رسول سے لیتا ہے, دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا. حضور چاہتے ہیں یہ طاقتور ہو جائے میری امت, اللہ کی طرف رجوع کرے. باقاعدہ نوجوانوں, نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے, فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ, اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے, کسی سے نہیں مانگو گے. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں, پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی. تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں دسو تو بلانا ہے کنے پیسے لو گے. میں کہ تہاڈے کو دتا نہیں جانا, ساڈا ریٹ بہت زیادہ ہے.
تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح. میں کہ چل 2.5 کروڑ دے. تو وہ چپ کر گیا جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. انہوں میں کیا چھڈ, ہم تو حضور کے گداگر ہیں, جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. یہ تو کس چکر میں پڑا ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمت اللہ علیہ, کہتے میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو, تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا. نذرانہ دینا جائز ہے. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے نہیں. تو حضور نے فرمایا رکھ لو, جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں, لیکن ڈیمانڈیں کرنا, بیچنا, خریدنا. تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی تو فرمانے لگے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے. غلطی سے منہ سے نکل گیا آنے جانے کا کرایہ ہے. تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا. کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں, کرائے کا مولوی نہیں. یعنی جو کرایہ دے بلا لے. میرے والد نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے. کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے, کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر. تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا. دیکھیں نا گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں. یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے, تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے. اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں. اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے. تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے تو وہ بار بار بندیاں نو تہاڈا مزہ نہیں آیا, تہاڈا ذوق نہیں, تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے, تسی فلان نہیں, انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی. تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کتنے پیسے لے جی. کہندے 5000 لے کے آیا. میں کیا جنہوں تو کہہ رہے نا تہاڈا ذوق نہیں آیا, اے سارے فری آئے نہیں, تو بڑا ذوق والا پہلے تو 5000 لے آئے. یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے, اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو, جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا, پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے, اور میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا, اتنا پکا وعدہ کیا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا, اس سے نہیں کہا, سوال نہیں کیا, بلکہ نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, خود چڑھے. غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے. فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا ہے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ساونج رہنا ہے. حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو, ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں. خودداری, وقار. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا. لفظ لا نہیں فرماتے تھے. پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے, کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو, داعی اللہ ہے نبی پاک. ایک پہلو اور بھی ہے. ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے, تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے. اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو. یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ. نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, خدا را محنت کی عادت ڈالو, ان 2 ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو. خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں. رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے. فرمایا لے کے آ, اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے, اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے. وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں. دوسرے نے فرمایا میں 2 کا. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا, اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا, کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, دوسروں کو بھی کھلا. 15 دن نظر نہ آنا. کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے. عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا, اب سارے گھر کے بستر بن گئے.
پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر، بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام آتم تائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو آتم تائی بنا ہوا ہے. مہربانی کریں جی، چھوڑے موبائل میں، بات پر توجہ کریں. اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس بات سمیٹ دوں گا جلدی. آتم تائی کا بڑا نام ہے. تو کسی نے آتم تائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے ہیں امیر، وزیر، مشیر، علماء، نقبا، ادیب، شاعر، خطیب سب آئے تھے. تو میں نے کہا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا. او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جاؤ بیٹا. ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے ہیں. بس بات مکمل ہو لینے دے، پھر اکٹھی اٹھیے گا. سنیں، کہتے ہیں میں جب گیا جنگل میں پتہ کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا آتم تائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتہ ہے. میں نے کہا جانا نہیں. کہنے لگا چلا تو جاؤں، اور مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ. کہتے میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو. اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے. حاتم تائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی. کہنے لگا پتر ایک بات سننا، دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ، وہاں جو لنگر پکا رہا ہو اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا. حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں، پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے، کو 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا. حاتم تائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے، اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری. اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے. زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں. پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے، یہ بھی طاقتور ہو جائے. انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دستے قدرت میں، یقین کامل ہو جائے. پھر کسی قسم کا وہم، کسی قسم کی اوہام پرستی، کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے. مولا علی شیر خدا بیمار تھے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے تو ایک صحابی رونے لگے. صحابہ کا پیار بڑا تھا آپس میں. تو آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائیں. تو مولا علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو یقین کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں، دعا کر دے. تو محبوب نے فرمایا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی. فرمایا اس کا مطلب میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میرے اوپر تو حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی